السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ الدعاء مخل عبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دعا مومن کا اختیار ہے۔ ویسے تو انسان جہاں کہیں بھی دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر اس جگہ پر ہے جہاں بھی انسان ہوتا ہے، مگر حرم شریف میں 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ حرم میں جہاں کہیں بھی دعا کی جائے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مقام ہی بڑا اونچا، یہ زمین، یہ دھرتی بڑی اونچی ہے، اس کا مقام بڑا اونچا ہے، مگر حرم میں 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مکرم چیز ہے، بہت عزت والی چیز ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے نہ مانگے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کے کسی شخص سے ہم کوئی چیز مانگے، 1 بار 2 بار 3 بار مانگیں گے تو وہ پھر آخر 1-2 مرتبہ ہمیں دے گا اور اس کے بعد وہ تنگ آ جائے گا، مگر اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس سے جتنا بھی مانگے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو حرم میں جہاں بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی، مگر حرم میں 10 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ جب بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے حج عمرہ کے ذریعے، بیت اللہ شریف کی ہمیں زیارت ہو، بیت اللہ شریف میں ہمیں آنے کی سعادت ہو، حرم میں آنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو، تو ان 10 مقامات پر خصوصی ہم دعا کریں۔ ایک تو یہ جب ہم حرم میں آتے ہیں پہلی نظر پہ اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ پہلی نظر پر جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ملتزم دروازہ اور حجر اسود کا درمیانی جو حصہ ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اس مقام کے ساتھ چمٹ کے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر چمٹنے کا موقع نصیب نہ ہو، رش زیادہ ہو، یا کہ بیماری کے عذر کی وجہ سے وہاں قریب نہ جا سکتے ہوں، تو مقام ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوران طواف جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ طواف نفل طواف کے اندر ایک دعا ہے خاص، وہ دعا پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ رب العزت وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 10 مقامات میں عرض کر رہا تھا، 10 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ یہ کہ پہلی نظر پر دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور دوران طواف جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر رش کی وجہ سے یا کہ بیماری کے عذر کی وجہ سے وہاں آپ نہ جا سکتے ہو تو مقام ملتزم کے ساتھ سیدھا سامنے کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مقام ابراہیم وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور اسی طرح حتیم کے اندر کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نظام رحمت جو پرنارا ہے وہاں اس کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، رش کی وجہ سے آپ حتیم میں نہ جا سکتے ہوں، نظام رحمت کا جو پرنارا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی جائے وہ بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ مروہ پہاڑی پہ جو دعا کی جائے وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے درمیان سبز رہتے ہیں جہاں پر اما حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی تھی
اضطراری حالت میں وہاں پہ جو شخص دعا کرے وہ دعا رد نہیں ہوتی. کہ 10 مقامات ایسے ہیں حرم کے اندر، ان مقامات پر کھڑے ہو کے جو شخص دعا کرے گا وہ دعا رد نہیں ہوتی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں یہ مقبول حاضریاں بار بار نصیب فرمائے. جس شخص کو اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب فرما دے، جس کو حج عمرہ کی سعادت کے ذریعے طواف اور اسی طرح سعی کی نسبت، سعی کی جو ہے اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے. سعی اور طواف کے درمیان جو مقامات میں نے بتائے ہیں اور جو میں نے جگہ بتائی ہے، ان پہ کھڑے ہو کے خصوصی دعا کرنے کی اہتمام کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے.